السلام علیکم۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے آج کا ہمارا یہ 33واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 32 اسباق مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ آج کا ہمارا یہ 33واں سبق ہے۔ اس 33ویں سبق میں ہم 3 قسمیں لے کر آ رہے ہیں، چونکہ یہ بھی 3 تو ہم اس سے مناسبت جوڑتے ہوئے 33ویں سبق کی 3 قسموں کو ہم اس کے اندر بیان کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی 33ویں سبق میں ایسی چیز لے کر آ رہے ہیں کہ جس کی 3 قسمیں ہوں گی، رائٹ؟ چونکہ 33 میں 3 2 جگہ آتا ہے نا، تو اس سے تھوڑی سی مناسبت ہو جائے گی اس سبق کو، لیکن بہرحال اس جگہ لانا ضروری بھی تھا، اس سبق کو اس جگہ لانا ضروری بھی تھا۔ کل ہم نے آپ کو معرب اور مبنی کا بیان سمجھایا، ہم نے اس میں سمجھایا آپ کو معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے، اور ہم نے اس میں مثال دے کر کے سمجھایا تھا۔ اب آپ دھیان رکھیے گا، یہ جو معرب اور مبنی ہے، تو اب یہ جو آخری لفظ تھا یعنی جس پر یہ حرکت آنی تھی، اب اس حرکت کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے اعراب۔ تو لہذا ہمارا آج کا عنوان ہوگا اعراب اور اس کی اقسام، اعراب اور اس کی اقسام کی تعریف۔ تو سبق نمبر 33، سبق نمبر 33، سبق نمبر 33، اعراب، اعراب اور اعراب اور اس کی اقسام، اعراب اور اس کی اقسام کا بیان۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق میں ہم اعراب کو سمجھیں گے، اعراب کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اعراب کی تعریف لکھیں گے۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب، اعراب، اعراب وہ، اعراب وہ حرف، اعراب وہ حرف یا، اعراب وہ حرف یا حرکت، یا حرکت، اعراب وہ حرف یا حرکت جو معرب، جو معرب، جو معرب کے آخر، جو معرب کے آخر میں آئے۔ کہاں آئے گا یہ اعراب آئے گا معرب کے آخر میں۔ کتنی زبردست تعریف ہے، جو معرب کے آخر میں آئے۔ کتنا مزہ آیا اس کو سن کر کے، اور کیسا ذائقہ آیا، جیسے کچھ کھانے کو مل گیا ہو، آیا نا؟ اعراب وہ حرف یا حرکت جو معرب کے آخر میں آئے۔ اگر آپ حضرات نے، ہمارے جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان سبھی نے گزشتہ کل کا سبق یعنی 32واں سبق پڑھا ہوگا تو وہ فوراً سمجھ گئے ہوں گے معرب کا مطلب کیا ہے۔ کل ہم نے اس کو بہت تفصیل سے سمجھا دیا تھا اور مستقل اس پر ایک ویڈیو لے کر آئے تھے معرب اور مبنی پر۔ تو اب آپ کو وہ سبق ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھنا ہوگا کہ معرب جو ہوگا طے ہو گیا، مبنی پر تو اعراب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ وہ یا تو تقدیری ہوتا ہے یا محلی ہوتا ہے۔ مبنی پر جو اعراب ہوتا ہے وہ یا تو تقدیری ہوتا ہے یا محلی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کہا معرب وہ حرف یا حرکت جو معرب کے آخر میں آئے، تو اس لفظ معرب سے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی مبنی پر تو یہ آئے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، مبنی پر یہ نہیں آئے گا، کیا؟ نہ حرف آئے گا نہ حرکت آئے گا، چونکہ وہاں تو محلن ہوگا اعراب۔ ابھی اس کی تقسیم کریں گے، ابھی آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، بس آپ یہ سمجھیے گا اعراب وہ حرف یا حرکت جو معرب کے آخر میں آئے، جو معرب کے آخر میں آئے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کل ہم نے ایک مثال دی تھی قرأ راشد،
تو یہ جو راشدن کا دال ہے آخری حرف، اس پر جو پیش آیا ہے اسی کو اعراب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اعراب. ٹھیک ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ اعراب. قرأ راشدن. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں نظرت الی راشدن. یہ جو دال دو زیر دن کے نیچے زیر آیا ہے الی حرف جر کی وجہ سے، اسی کو اعراب بولیں گے اور اعراب کہیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم نے کل مثال دی تھی، رأیت راشدن، میں نے راشد کو دیکھا. تو اسی کو کیا بولیں گے؟ اسی کو اعراب بولیں گے. ٹھیک ہے، کس کو؟ یہ جو راشدن کے اوپر دو زبر ہے، دال دو زبر دن جو ہے، دال الف دو زبر دن، اسی کو کیا بولیں گے؟ اعراب بولیں گے. تو بہرحال معرب کا جو آخری حرف ہوگا، معرب کا جو آخری حرف ہوگا، جیسے دال تھا راشدن میں، اس آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی اسی کو کیا بولیں گے؟ اسی کو بولیں گے اعراب. تو یہ ہے اعراب کی ڈیفینیشن اور اعراب کی تعریف. آگے چلتے ہیں. اعراب کی تقسیم. اعراب کی تقسیم. اعراب کی تقسیم. اعراب کی تقسیم. جی، یہ ہمارا آج کے سبق کا دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے میں تو اعراب کی تعریف آ گئی. اب اس اعراب جو ہم نے سمجھا ہے، اس کی جو اقسام ہے، اعراب کی جو اقسام ہے ان کو ہم بیان کریں گے. تو اعراب کی 3 قسمیں ہیں. اعراب کی تقسیم. اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. اعراب کی 3 قسمیں ہیں. رائٹ. پہلی قسم کیا ہے؟ اعراب. پہلی قسم ہے اعراب. اعراب لفظی. اعراب لفظی. رائٹ. دوسری قسم اعراب. دوسری قسم ہے ہماری اعراب. اعراب تقدیری. کیا؟ اعراب تقدیری. اعراب تقدیری. اور تیسری قسم ہماری ہوگی اعراب محلی. کیا ہوگی؟ اعراب محلی. اعراب محلی. ٹھیک ہے. تو اعراب کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے اعراب لفظی، دوسری قسم ہے اعراب تقدیری، اور تیسری قسم ہے اعراب محلی. یہ 3 قسمیں ہیں اعراب کی. اب اعراب لفظی کس کو کہتے ہیں، اعراب تقدیری کس کو کہتے ہیں، اور اعراب محلی کس کو کہتے ہیں، یہ سبق اتنا زبردست ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہوا کوئی بھی لفظ، یا قرآن احادیث میں آیا ہوا کوئی بھی کلمہ، یا اس کے علاوہ عربی زبان بولنے اور سیکھنے کے لیے کوئی بھی استعمال شدہ لفظ یا کلمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ان تینوں سے خالی ہو. یا تو اس پہ یہ ہوگا اعراب لفظی ہوگا، یا اس پر اعراب تقدیری ہوگا، یا اس پر اعراب محلی ہوگا. چونکہ آپ جو بھی لفظ استعمال کریں گے، جو بھی لفظ آپ یوز کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی آپ استعمال کیجئے، کوئی تو کلمہ بولیں گے نا. تو اس کا جو آخری لفظ ہوگا، اس آخری لفظ پر یا تو اعراب لفظی ہوگا، رائٹ، یا اعراب تقدیری ہوگا، یا اعراب محلی ہوگا. اس لیے یہ اتنا اہم سبق ہے کہ جتنے بھی الفاظ آنے والے ہیں آئندہ اسباق میں، یا ہم کہیں اور پڑھ چکے ہیں وہاں، یا آئندہ پڑھیں گے، یہ سب کے سب الفاظ وہ ہیں کہ جس میں ان تینوں کی ضرورت پڑے گی. لہذا یہ بہت اہم سبق ہونے والا ہے. اس لیے آج کے سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ اعراب اور اس کی اقسام کا بیان. اعراب کی تعریف ہو گئی، اعراب کہیں گے کس کو. اب اس کی تقسیم کتنی ہے؟ 3. چونکہ بہت ضروری سبق ہے، ہر قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی، اور ہم اس کو بارہا بتاتے چلیں گے کہ دیکھیں یہاں پر اعراب لفظی ہے، یہاں پر اعراب تقدیری ہے، یہاں پر اعراب محلی ہے. اس لیے میں ان حضرات کو بھی کہتا ہوں جو مولویت پڑھ چکے ہیں کہ وہ بھی اس بیان کو خاص طور پر سن لیں.
बहुत खास तौर पर सुन लें, और इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत खास पॉइंट मिलने वाला है। इसलिए कल आइंदा इंशाल्लाह इस सबक को 34वीं वीडियो में बयान किया जाएगा। एराब लफ्जी की तारीफ, एराब तकदीरी की तारीफ और एराब महल्ली की तारीफ कि क्या होता है, और उसकी मिसालें यानी एग्जाम्पल इंशाल्लाह आपके सामने हम देंगे। इसलिए इस सबक को पहले एराब को समझ लें, और आइंदा जो आने वाला सबक है इंशाल्लाह उसको फिर हम समझेंगे। भैया आप बहुत बुखल कर रहे हैं, आप सच बताना बुखल कर रहे हैं ना? यानी कि मैं देख रहा हूँ मुस्तकिल। हमने क्या कहा था, ये सफर हमने आपके लिए शुरू किया था और आपकी वजह से अपने लिए शुरू किया था, लेकिन अगर आप इसमें हमारा साथ नहीं देंगे ना तो फिर हमारा सबक ये रुक सकता है। इसलिए सबक को बदस्तूर जारी रखने के लिए और आगे तक ले जाने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा, रुपये पैसे से नहीं, सिर्फ आपको कमेंट करना होगा। आपको अगर अच्छी वीडियो लगे अपने दोस्त और अहबाब में इसको शेयर भी करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इंतिफा और इस्तिफादा कर सकें। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप खुद भी कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे कि आप बराबर सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4-5 तलबा और तालिबात ऐसे हैं कि बहुत दिल खुश होता है, वीडियो आती है और चंद ही मिनट के बाद हम उनके कमेंट देखते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, सुकून मिलता है कि हाँ, हमारा जो सफर चला आ रहा है उस सफर में जो साथी हमारे साथ थे, जो तलबा और तालिबात हमारे साथ थे, वो आज तक हमारे साथ हैं। इसलिए मैं आप सभी को शुक्रिया बोलता हूं कि आप सभी का शुक्रिया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे कदीम तलबा और तालिबात हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके कमेंट नजर नहीं आते। इसलिए आप बुखल ना कीजिए और इस दिल के अंदर थोड़ी जगह रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।